کوئی قرآن کے مقابلے میں دلیل نہیں، قرآن کے مقابلے میں کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتے، بس یہی کہتے ہیں وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس طریقے پر چلتے ہوئے پایا ہے۔ یہ ہر مسلک والا یہی جواب دیتا ہے، ہر فرقے والا یہی جواب دیتا ہے، اور یہ جواب یقین جانیے کوئی علمی جواب نہیں ہے، کوئی عقلی جواب نہیں ہے، کوئی یہ اللہ کی طرف سے جواب دیا ہوا نہیں ہے، یہ جواب ہر دور کے مشرکین کا ہے۔ میرے نوح پیغمبر نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کیا، نوح علیہ السلام کے مقابلے میں قوم نے یہی کہا کہ ہم اپنے آباء اجداد کے مسلک کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، ود کو، ہم ان تمام تر بتوں کی عبادت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی پوجا پاٹ کرتے ہوئے پایا ہے۔ اے نوح پیغمبر، جتنا دعوت دے، جتنے دلائل پیش کر، جتنی اللہ کی برہانیں پیش کر، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ ان مشرکین نے، بت پرست لوگوں نے پیغمبر کی دلیل کا جواب وجدنا علیہ آباءنا سے دیا۔ ابراہیم پیغمبر کی دعوت کو اٹھائیے، ابراہیم پیغمبر نے پوری قوم کو دعوت دی ہے اور اللہ کی برہانیں پیش کی ہیں، دلائل پیش کیے ہیں، اللہ پاک کی توحید کا اعلان کیا ہے۔ جواب میں باپ نے بھی کیا کہا، قوم نے بھی کیا کہا، وجدنا علیہ آباءنا۔ ہر دور کے اندر ایسا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ نے کیا جواب دیا؟ وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم اپنے باپ دادوں کے عقیدے کو چھوڑ سکتے نہیں ہیں۔ میرے معزز سامعین، یقین جانیے یہ گمراہی کی سب سے بڑی وجہ ہے، اس کو دور کرنا پڑے گا۔ جو اندھی تقلید ہے نا، دلیل کے مقابلے میں اندھی تقلید، بزرگوں کو پیش کر دینا، بزرگوں کے اقوال کو پیش کر دینا، ان کی کتابوں کو سامنے رکھ دینا، ان کے اقوال کو قرآن کی آیات کے مقابلے میں رکھ دینا۔ یار یہ مقابلہ قرآن پاک کے ساتھ کتابوں کے ذریعے سے کتنی بڑی اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اچھا، یہ سارے مسلک والے، میں ایک مولوی صاحب کی بات سن رہا تھا، اس نے کہا ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا، کہ ہمارا مسلک حق پر ہے۔ کیوں؟ ہم اپنے اکابرین کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر قرآن مقدس کی 1000 آیات اپنے مفہوم و مطلب میں بالکل واضح ہوں، ان کی بات سنیے، گمراہی کی وجہ، ضلالت کی وجہ، عالم دین ہے، پڑھا لکھا ہے، مذہبی پیشوا ہے، منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ کرنے والا ہے، اس کی اندھی تقلید کا اندازہ لگائیے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر قرآن کی 1000 آیات اپنے معنی میں، اپنے مفہوم میں، اپنے مطلب میں بالکل واضح ہوں، اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس آیت سے وہ مطلب نہ لیا ہو جو قرآن میں واضح ہے، ہمارے بزرگوں نے وہ مطلب نہ لیا ہو بلکہ اس کے خلاف مطلب لیا ہو، اس کے خلاف مفہوم لیا ہو، تو ہم یہ ضرور کہیں گے قرآن اپنے مقام میں تو حق ہے، لیکن ہم اپنے بزرگوں کی اتباع چھوڑ سکتے نہیں ہیں۔ ہم قرآن مقدس ادھر یہ بھی کہہ رہا ہے حق بھی ہے، سچ بھی ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، اکابرین نے اگر اس آیت سے وہ مطلب نہیں لیا جو آیات سے بالکل واضح ہو رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے اور مطلب لیا ہے، ہم اپنے بزرگوں کے مطلب کو مانیں گے، آیات کو حق کہیں گے، اور ہم یہ کہیں گے ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، سمجھ آیا ہے تو ہمارے بزرگوں کو آیا ہے۔ یہ حال ہے لوگوں کا، کہتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑیں گے، قرآن کی واضح آیت مطلب چھوڑ دیں گے، حق بھی کہہ دیں گے اور چھوڑ بھی دیں گے۔ اب اندازہ لائیے، یعنی الفاظ کو حق کہہ دیا، جو مفہوم قرآن کی آیت سے واضح ہو رہا ہے
وہ حق نہیں ہے، حق وہ ہے جو ہمارے بزرگ اور اسلاف نے لیا ہے اس سے۔ اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی؟ آپ اندازہ لگائیں، یہ اندھی تقلید کا مرض جب تک اس کا علاج نہیں کریں گے ہم گمراہی سے قطعاً نکل ہی نہیں سکتے۔ آج یہی مرض ہر فرقے کے اندر پایا جا رہا ہے۔ ہر ایک فرقے والے نے اپنے تھم بنائے ہوئے ہیں، اپنے اکابرین بنائے ہوئے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا احترام نہ کرو، کوئی علمی لوگ ہیں احترام کرو، ان کے علم سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن تولو اللہ کی کتاب پر، میزان تو اس کو بناؤ۔ وجہ کیا ہے؟ سمم بکمن عمیون ہوتے ہیں، پتہ ہوتا نہیں، علم نہیں، قرآن پاک کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور سب کچھ کہتے ہیں کہ اسلاف نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہی حق ہے، ان کی بات قرآن پر پرکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے یہ ضلالت اور گمراہی ہر فرقے کے اندر پائی جا رہی ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں مولویوں کو اتنا نہ چڑھایا کرو کہ وہ لوگوں کے درمیان ایسی شخصیت پرستی لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ بس وہ جو کچھ بھی کہتے رہے کہہ رہے حق ہے۔ نہیں، اس لیے ہم ہر ساتھی سے کہتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے سے یہ کہتے ہیں، ہر انسان سے ہماری اپیل ہوتی ہے، اور یہ بڑے مؤدب طریقے سے اور اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے ہم سارے ساتھیوں سے اور دست بستہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ برائے مہربانی قرآن کو ترجمے سے پڑھو۔ یہ معیار اور میزان اپنے دل کے اندر پیدا کر لو، پھر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ مولوی کہاں ڈنڈی مار رہا ہے، کہاں صحیح چل رہا ہے، وہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں یہ غلطی کر رہا ہے، کہاں اللہ کی کتاب سے ہٹ کر گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ کے واسطے آپ روزانہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اللہ کی کتاب کے لیے نکالیں اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ترجمے ہو گئے ہیں، جس عالم کا آپ ترجمہ اٹھا لیں، آپ کو ہم منع نہیں کرتے، آپ جس ترجمے کے اوپر مطمئن ہو جاتے ہیں اسی عالم کا ترجمہ اٹھا کر لفظی ترجمہ پڑھ لیں۔ آپ کے دل میں قرآن والا میزان جب آئے گا، قرآن والی جب یہ حقیقت، قرآن والی دلیل آپ کے دل کے اندر جب موزن ہو جائے گی، پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، پھر آپ کو حق تلاش کرنے کے اندر دقت پیش نہیں آئے گی۔ آج آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ بھی مولوی کہتا ہے کہ میرا مسلک حق پہ ہے، میں سچا ہوں، میں بھی قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، دوسرا اٹھتا ہے وہ بھی اپنی دلیل پیش کرتا ہے، لیکن جب معیار آپ کے ہاتھ کے اندر ہوگا آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے خدا را اللہ کے لیے اللہ کی اس کتاب کو خود ترجمے کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ہر پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں کیا جواب دیا؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا۔ اے دعوت دینے والو، قرآن کی طرف بلانے والو، ہم یقیناً اس بات قرآن پاک کی بات کی اتباع نہیں کر سکتے، بل نتبع ما الفینا، بلکہ ہم پیروی کریں گے اس طریقے کی جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو۔ اللہ پاک نے آگے جواب کیا دیا ہے، جواب سنیے گا، اولو کان آباؤہم، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا اگرچہ ان کے باپ دادے، ان کے بزرگ جن کی پیروی کر رہے ہیں، جن کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جن کو اپنا پیشوا بنائے ہوئے ہیں، جن کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنا کر ان کی پیچھے چل رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم، اگرچہ ہوں ان کے باپ دادے لا یاقلون شیئا، جو کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں، کچھ بھی عقلی اور ہاں یقیناً عقلی بات، لا یاقلون شیئا، ذرہ برابر بھی عقل نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، کیا پھر بھی ان کی اتباع کرتے رہیں گے؟ خیال کریں، ان کو چاہیے کہ اگر وہ عقل کی بات نہیں کرتے،
بے سمجھی کی بات کرتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے، کوئی برہان ان کے پاس ہے نہیں، کیا پھر بھی ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے؟ ذرا سوچیں تو صحیح۔ ہم بھی آج یہی کہتے ہیں، وہ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے، برائے مہربانی اس عقل کو، اس شعور کو، اللہ کی دی روشنی کو قرآن پر لگاؤ۔ قرآن بھی روشنی ہے، یہ نور ہے، اور اللہ کی دی ہوئی عقل بھی، یہ بھی روشنی ہے۔ اچھا، بندہ اگر اپنے عقل کی روشنی کو مدھم کر دے، مثال کے طور پر باہر روشنی ہے، سورج نکلا ہوا ہے، ہر چیز روشن ہے، میں اگر اپنی آنکھیں بند کر دوں مجھے کچھ نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا نظر۔ قصور سورج کا نہیں ہے، قصور میرا اپنا ہے کہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر دی ہے۔ میں اگر دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ میں کسی کو یہ تانا نہیں دے سکتا کہ یار سارا اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ مجھے ہر بندہ کہے گا آپ اپنی آنکھیں کھولیں، آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اس لیے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ سورج تو نکلا ہوا ہے، ہر چیز روشن ہے۔ اللہ کی کتاب اپنے مقام میں واضح ہے، سورج سے بھی زیادہ چمکنے والی کتاب ہے۔ ہدایت اس میں چمک رہی ہے، روشنی اس میں چمک رہی ہے، عقیدہ اس میں چمک رہا ہے، صراط مستقیم اس میں چمک رہا ہے۔ ہم نے اپنی عقل کی آنکھیں، دل کی آنکھیں، سوچ کی آنکھیں ہم نے بالکل بند کر رکھی ہیں۔ ہم اپنے عقل کی آنکھوں کو کھولیں، دل کی آنکھوں کو کھولیں، اپنے تمام تر پردے چاک کریں، اکابر پرستی کے تمام تر پردے چاک کر کے، اندھی تقلید کے پردے اتار کے اللہ کی کتاب پر تدبر کریں، تفکر کریں۔ یقین جانیے راستہ مل جائے گا، ہدایت مل جائے گی۔ ہم نے اپنے اوپر خود پردے ڈال دیے ہیں۔ جب ہم نے خود آنکھیں بند کر دی ہیں، ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں، روشنی کیسے نظر آئے گی؟ اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں، ہمیں قرآن پاک سے صراط مستقیم کیسے نظر آئے گا؟ یہ اسی وقت نظر آئے گا کہ ہم اپنے دل کی آنکھوں کو کھولیں۔ دل کی آنکھوں کو کھولنا پڑے گا، تب جا کے ہمیں قرآن سے ہدایت ملے گی۔ تو یہ اندھی تقلید کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اللہ فرما رہے وہ ذرہ برابر بھی عقل نہ رکھتے ان کے باپ دادے، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت پر ہوں، کیا پھر بھی ان کے راستے کی اتباع کریں گے؟ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ایسی بات کی اتباع کریں جو عقل کے خلاف ہو، جو قرآن کے خلاف ہو، جو دلیل